میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل سٹار پاکستان فلم انڈسٹری کے مایہ ناز اداکار اقبال حسن، جنہوں نے طویل عرصہ فلم بینوں کے دلوں پر راج کیا۔ جب ان پہ زوال کا وقت آیا تو فلم سازوں نے اس وقت ان سے آنکھیں کیوں پھیر لی۔ اس وقت کے کامیاب ترین ہدایت کار یونس ملک نے اس وقت ان سے کون سا معاہدہ کیا تھا اور کیا اس معاہدے کو انہوں نے نبھایا کہ نہیں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک رائل سٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اقبال حسن پنجاب کے ایک روایتی گبرو اور دیہاتی جوان کی طرح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ پنجابی فلموں کے ایک منفرد اور ورسٹائل فنکار تھے جو بیک وقت ہیرو، ویلن، معاون، کریکٹر ایکٹر کے کرداروں میں نظر آتے تھے۔ اقبال حسن نے تقریباً اپنے 20 سالہ فلمی کیریئر میں 300 سے زائد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 100 کے لگ بھگ فلموں میں وہ سولو ہیرو کے طور پر پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ اداکار اقبال حسن نے ایک ٹرالی مین کی حیثیت سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1963 میں اقبال حسن کی پہلی فلم کالا پانی تھی۔ اقبال حسن کی پہلی فلم بطور ہیرو سسی پنو تھی۔ اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ مظہر شاہ کے اکثر فلموں میں وہ چیلے بنے کرتا تھے اور سسی پنو میں بھاری بھرکم ویلن کے مقابلے میں وہ ہیرو تھے۔ اس فلم میں ان کی ہیروئن نغمہ تھی۔ سسی 1968 میں ریلیز اور اسی سال ان کی فلم یار دوست، اس میں اکمل کے ساتھ ساتھ محمد علی اور فردوس بھی تھے۔ فردوس بیگم اور اکمل کی جوڑی تھی محمد علی کے ساتھ ساتھ۔ اقبال حسن بہت ایک اچھے رول میں پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ اسی سال میں اقبال حسن کی فلم سوہنا، اس میں انہوں نے ایک رانجھا کا کردار ادا کیا تھا۔ 1968 میں نکے ہوندیاں دا پیار عالیہ کے مقابل منفی رول میں وہ پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ اسی سال ان کی فلم دھی رانی میں سولو ہیرو کے طور پر عالیہ کے ساتھ وہ پردہ اسکرین پر نظر آئے۔ اسی سال گبرو پت پنجاب اس فلم میں اقبال حسن اور اعجاز نے ٹائٹل رول ادا کیا تھا۔ 1970 میں چڑھدا سورج پہلی بار کریکٹر ایکٹر کے رول میں وہ پردہ اسکرین پر نظر آئے۔ اسی سال میں چند سجنا عالیہ کے ساتھ ہیرو تھے۔ اسی سال ان کی 15 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھیں۔ انورا میں ان کے ساتھ اداکارہ سلونی تھی جو اس وقت کی سپر ہٹ فلم تھی۔ محرم دلدا میں رانی ان کی ہیروئن تھی۔ 1971 میں بھائیاں باج نہ جوڑیاں گرناتا یہ امن، یہ دونوں فلمیں اقبال حسن کی جس میں یہ مجاہد بنے ہوئے تھے۔ 1972 میں پہلوان ان لندن اشتہاری ملزم میں ان کا ٹائٹل رول تھا۔ 1973 میں باغی حسینہ عالیہ کے ساتھ ہیرو تھے۔ اسی سال میں غلام میں سولو ہیرو تھے۔ 1974 میں عشق میرا نام اور 1975 میں دو بڑی فلمیں ہتھ کڑی جیلر تھے۔ قیدی اقبال حسن ایک اہم رول میں پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ 1974 اور 1975 اقبال حسن کا
بہت ہی مصروف ترین دور تھا۔ اقبال حسن نے بے شمار فلموں میں کام کیا، سولو ہیرو کے طور پر بھی وہ پردہ سکرین پر جلوہ گر ہوئے، اور اقبال حسن کی مصروفیت کا دور تھا۔ انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا اور 1978 میں چمن خاں اور 1979 میں غازی علم دین شہید تھی۔ غازی علم دین کے بعد کوئی فلم ان کی خاصا بزنس نہ کرنے کی وجہ سے تمام فلم سازوں نے ان سے نگاہیں پھیر لی۔ اقبال حسن کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ اس وقت ہر طرف سلطان راہی چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں اقبال حسن کو فنی زندگی میں دوبارہ اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت کے کامیاب ترین ڈائریکٹر یونس ملک نے 1980 میں پنجابی فلم شیر خان بنانے کا اعلان کیا تھا۔ یونس ملک کو اس فلم میں شیر خان کا مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے ایک منجھے ہوئے ایکٹر کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اداکار حبیب کو یہ کردار کرنے کو کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کردار محمد علی کو آفر کیا، مگر انہوں نے بھی مصروفیت کے باعث کام کرنے سے انکار کر دیا، تو آخری چوائس ان کی اقبال حسن تھی۔ لیکن جب یہ کردار یونس ملک نے اقبال حسن کے ذمے لگایا، اس فلم میں ان کے ساتھ سلطان راہی کے علاوہ اداکارہ انجمن کی پہلی بار پنجابی فلم میں ہیروئن آ رہی تھی، تو یونس ملک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اقبال حسن صاحب کو معاوضہ کیا دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال حسن پنجابی فلموں میں اپنا مقام کھو چکے تھے۔ اقبال حسن بھی اپنا کھویا ہوا مقام واپس لانا چاہتے تھے۔ یونس ملک اور اقبال حسن کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اگر فلم کامیاب ہوتی ہے تو آپ کو منہ مانگا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ تو فلم 1981 میں عید الفطر کے دن سے ملک بھر میں نمائش کی گئی، اور ان کے ساتھ 4 فلمیں اور تھیں۔ سالہ صاحب، چن وریام، ملے گا ظلم دا بدلہ، چاچا بھتیجا اور شیر خان شامل تھی۔ شیر خان اس وقت کی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ شیر خان نے ایک ہی سینما میں 300 ہفتے چل کر سپر ہٹ ثابت ہوئی، تو یونس ملک نے اقبال حسن سے کیا ہوا معاہدہ ادا کرتے ہوئے ان کے سامنے نوٹوں کا بھرا ایک بریف کیس رکھ دیا اور ان سے کہا، جتنے پیسے لے سکتے ہو لے لو۔ تو اقبال حسن نے صرف اتنے ہی نوٹ سمیٹے جتنے ان کے ہاتھوں میں سما سکتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہا، بس یہی دولت میرے نصیب میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اصلی مدعا، یہ بات کہ ان کے زوال کے دور میں جو انہوں نے اداکار اقبال حسن اور یونس ملک کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، تو انہوں نے اپنا وعدہ بھی نبھایا۔ تو اداکار اقبال حسن نے بھی اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نے ہی ان کو دوبارہ فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا کہ یہ کردار اقبال حسن کے روپ میں ایک حقیقت بن گیا۔ 14 نومبر 1946 کو اداکار اقبال حسن پہلے شیڈول کے مطابق ہدایت کار الطاف حسین کی فلم چن بہادر کی شوٹنگ کرنے ارائیاں گاؤں گئے تھے، مگر سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ شوٹنگ نہ کر پائے، اور واپس وہ آئے فیروز پور روڈ فیروز فلور مل میں، جہاں انہوں نے فلم راجو کی شوٹنگ کرنا تھی۔ راجو کی شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد شوٹنگ سے واپسی پر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اداکار اسلم پرویز اور اقبال حسن ایک کار ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے،
اور ساتھ ہی ایک ہفتے بعد اداکار اسلم پرویز بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بڑے فنکاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔